گیا ہوں۔ ٹینک کے سامنے کوئی آئے تو ٹینک اس کو کچلتا ہے، بھاگتے ہوئے کو تو ٹینک نہیں کچلتا، گھر میں بیٹھے ہوئے کو تو ٹینک نہیں کچلتا۔ یہ جو ٹینک سے شہید ہو گیا، دیکھیں کتنی ناگوار خبر ہے۔ شاید سب سے زیادہ اس شہید کا سب کو افسوس ہوا ہوگا جو ٹینک سے کچلا گیا، لیکن اس شہید نے در حقیقت اور ان شہداء نے اپنے لہو سے ایک بشارت بھی بھیجی ہے۔ میں پہلے آپ کی خدمت میں وہ تمثیل پیش کر چکا ہوں۔ یہ تمثیلیں، مثالیں، ان کو غور سے سنا کریں۔ ہم نے بہت عرصہ سنا نا چین کے طوطے کی کہانی۔ چین کا طوطا کہ ایک تاجر تھا، ہندوستان سے چین جا رہا تھا تجارت کے لیے۔ پرانی ایک کہانی قصوں میں پہلے سلیبس میں ہوتی تھی، ابھی نکال دی گئی ہے۔ کہ چین کا ہندی تھا، ہندی تاجر، وہ چین گیا تجارت کے لیے اور اپنے گھر والوں سے اس نے پوچھا کہ میں تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں چین سے۔ اس کی بیوی نے کچھ کہا، ماں نے کچھ کہا، بیٹے نے کچھ کہا، بیٹی نے کچھ کہا کہ ہمارے لیے کسی نے کہا ریشم کے کپڑے لانا، کسی نے کہا۔ اس کے پاس ایک طوطا تھا بولنے والا۔ اس نے طوطے سے پوچھا، فرضی قصہ ہے، طوطے سے پوچھا کہ تیرے لیے کیا لاؤں؟ طوطے نے کہا کہ میرے لیے کچھ نہ لانا، فقط میرا پیغام چین کے طوطوں کو پہنچانا اور انہیں جا کر یہ کہنا کہ تم آزاد ہو جنگلوں میں اور باغوں میں اور درختوں پر، اور تمہارا ساتھی پنجرے میں قید ہے، بند ہے، وہ اسیر تمہیں سلام کہتا ہے۔ یہ تاجر چلا گیا۔ جب چین پہنچا تو اس نے طوطوں کا ایک جھرمٹ دیکھا اور اس کو یاد آ گیا اپنے طوطے کا پیغام۔ یہ ان کے قریب پہنچا اور جا کر اس نے کہا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور تمہارے لیے پیغام لایا ہوں ہندی طوطے کا، اور وہ یہ کہ اس نے کہا ہے کہ میں پنجرے میں بند ہوں اور تم آزاد ہو، میرا تمہیں سلام ہے۔ یہ سنتے ہی ایک طوطے نے اپنے آپ کو درخت سے گرا دیا نیچے۔ توجہ سے سنیں اس قصے کو۔ اپنے درخت سے نیچے گرا دیا۔ یہ قصہ ہم نے پڑھا، کتابوں میں پڑھا، امتحان دیا، نمبر لیے۔ چونکہ ہم ہر چیز تعلیم میں سے قرآن پڑھ کے نمبر لیتے ہیں، حدیث پڑھ کے نمبر لیتے ہیں، دعا کے نمبر لیتے ہیں، اخلاق کے ڈگریاں، سب ڈگریاں لے لیں۔ جو کچھ خدا نے بنایا تھا انسان کی تربیت کے لیے، وہ سب ہم نے امتحانوں کے لیے، پاس کرنے کے لیے، ڈگریوں کے لیے سلیبس میں لے آئے۔ یہ قصے بھی پڑھے، پڑھانے والوں نے بھی۔ کب سمجھ آیا یہ قصہ؟ آج سمجھ آیا ہمیں یہ قصہ، جو بچپن میں پڑھا تھا۔ آج سمجھ آیا کہ یہ قصہ کیا کہہ رہا تھا، یہ کیا تھا۔ اس طوطے نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، مر گیا۔ تاجر واپس آ گیا، سامان خرید کے تحفے لے کے گھر میں پہنچا اور آ کے اس نے تحفے تقسیم کیے، اور پھر دیکھا طوطے کی طرف۔ طوطا منتظر تھا کہ میرا پیغام پہنچایا یا نہیں۔ تاجر نے اسے کہا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا، لیکن ایک بہت ہی افسوسناک اور ناگوار واقعہ پیش آیا، بری خبر ہے تیرے لیے، اے کاش میں وہ سلام تیرا نہ پہنچاتا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جو ہی میں نے انہیں کہا کہ اسیر طوطا آزاد طوطوں کو سلام بھیجتا ہے، تو آزاد طوطا درخت سے گرا اور اس غم میں مر گیا۔ یہ خبر سن کر جو ہی اس نے یہ خبر سنی، اس اسیر طوطے نے اپنے آپ کو پنجرے میں گرا دیا، مر گیا وہ بھی۔ جب وہ مر گیا، اس تاجر کو اور افسوس ہوا کہ اس کا پیغام ادھر پہنچایا، وہ مر گیا، اس کا پیغام ادھر پہنچایا، یہ مر گیا، دو مر گئے۔ اور اس کا زیادہ اس کو غم تھا چونکہ اس کا اپنا طوطا تھا، بولتا تھا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا، مرے طوطے کو میں کیا کروں، مردہ طوطا ہے۔ اس نے اس کو اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔
جو ہی پنجرے سے باہر پھینکا طوطا اڑ کے درخت پہ بیٹھ گیا جا کر. تاجر حیران ہوا کہ یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ سلام نہیں تھا، اور جو کچھ اس نے کیا وہ بھی سلام، یہ پیغام تھا. میں نے جو کہا تھا کہ جا کر میرا سلام کہنا، اس کو طوطے نے سمجھ لیا. وہ کیا؟ میں نے اس سے اپنی آزادی کی تدبیر مانگی. میں نے کہا کہ تم جو آزاد ہو تو کس طرح یہ آزادی تمہیں ملی ہے؟ اس نے گر کر مجھے پیغام دیا کہ جب تک تم مرو گے نہیں تمہیں آزادی نہیں ملے گی. عزیز من، آپ توجہ کرنا، ذرا توجہ کرو ذرا. آج ہم شہداء کی یاد میں بیٹھے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم زندہ ہیں، وہ مر گئے ہیں. وہ کیوں گرے ہیں؟ وہ کیوں ٹینک کے نیچے آیا ہے؟ وہ ٹینک سے بچ سکتا تھا. ٹینک سے جو مرا ہے وہ دھماکے میں بچ گیا تھا. ٹینک کے نیچے کیوں آیا؟ کیوں کھڑا رہا؟ اس وقت تک کھڑا رہا جب تک ٹینک اس کے اوپر سے نہیں گزر گیا. اس لیے کھڑا رہا کہ پیغام بھیج رہا ہے کہ اے اسیروں، اے ذلیلوں، اے وہ لوگوں جن کو مٹھی بھر لوگوں نے ذلیل اور رسوا کیا ہوا ہے، جن کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہو، تمہاری نجات کا یہ راستہ ہے. اب ان کا شہیدوں کا پیغام ہمیں جب ملے گا، یہ جس شہید کا پیغام ملے، پیغام سن کر کیا کرنا ہے؟ پارا چنار کے شہیدوں کا پیغام سن کر کیا کریں؟ صرف پارا چنار کے لیے چندہ جمع شروع کر دیں؟ نہ عزیز من، پارا چنار کے لیے چندہ نہ جمع کر، بلکہ پارا چنار کے شہیدوں نے پیغام بھیجا ہے کہ 40 ہوں یا 100 ہوں یا سینکڑوں بھی ہو، فوج اگر تمہیں کٹنا پڑے، مرنا پڑے، مر جاؤ، لیکن تسلیم مت ہو. بارہا یہ نعرہ جب لگاتے ہیں نا تو اس انداز میں جب لگاتے ہیں تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. لبیک یا حسین کا لبیک یا حسین کسی تحسین و داد کے لیے نہیں ہوتا، خطیب کی داد کے لیے نہیں ہوتا. یہ ذہن میں ہمیشہ رکھو. لبیک یا حسین حسین کے استغاثے کا جواب ہے. لبیک یا حسین وہ عصر عاشور پیاسے کے استغاثے کا جواب ہے. لبیک یا حسین صرف ایک زبان کا اظہار نہیں ہے. لبیک یا حسین خود حضور ہے، آمادگی ہے، سب کچھ چھوڑنا ہے. یعنی لبیک یا حسین کا مطلب کہ پیاسے کی ندا کا جواب دینا، یعنی تو اگر پیاسا بلا سکتا ہے تو میں پیاسا آ بھی سکتا ہوں، تو اگر بھوکا بلا سکتا ہے تو میں بھوکا آ سکتا ہوں، تو اگر بیٹا ذبح کرا کے بلا سکتا ہے تو میں بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آ سکتا ہوں. تو امام ہو کر، حسین ہو کر، تو جب پیاسا رہ کر، تو اس وقت اس حالت میں آ کر تو پھر بھی سب کچھ برداشت کر کے مجھے بلاتا ہے. تو اس وقت سختیوں میں لشکر کے نرغے میں تھا، میں تو اس وقت اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہوں. تو لشکر کے دشمن لشکر کے نرغے میں، محاصرے میں آئے ہوئے حسین کے استغاثے کا جواب دوستوں کے مجمع میں بیٹھ کر، پیاسے حسین کا جواب پانی پی کر اس طرح سے دینا، بھوکے حسین کا جواب کھانا کھا کے اس طرح سے دینا، اور تنہا حسین کا جواب مل کر اس طرح سے دینا، یہ شایان شان حسین نہیں ہے. بارہا عرض کیا ہے ادب لبیک یا حسین کیا ہے کہ دو زانو ہو جائیں، تشہد، انقلابی تشہد، دو زانو اور دونوں مٹھیاں، ہاتھ کی دونوں مٹھیاں. اب یہ دیکھیں کس کو کہہ رہے ہیں لبیک. پہلے سنو، ذرا کان لگا کے سنو کون بلا رہا ہے. لبیک کا مطلب کہ تو نے بلایا، میں حاضر ہو گیا. پہلے غور سے سنو کہہ کون رہا ہے، اس کو نظر میں رکھنا. بے شک آنکھیں بند کر لو اور اس کو نظر میں رکھو جو تمہیں بلا رہا ہے. عزیزان من، آج
یہی ہم سے شہداء پارا چنار مانگ رہے ہیں. لبیک انہوں نے کہا. ٹینک کے نیچے جب آیا تو اس نے کہا کہ اے حسین تیرا نازنین لاشا گھوڑے کے نیچے آ سکتا ہے تو میرا جسم کیا ہے تیری لاش کے مقابلے میں؟ کیا میں ٹینک کے نیچے نہیں آ سکتا؟ تیرا اکبر پائمال ہو سکتا ہے، تیرا عباس پائمال ہو سکتا ہے، تیرا اصغر چھلنی ہو سکتا ہے، تیرا قاسم شہید ہو سکتا ہے، تیرا حبیب ابن مظاہر شہید ہو سکتا ہے. اے حسین میں کس قابل ہوں؟ کس طرح یہ جوان ٹینک کے نیچے گیا ہوگا؟ خدا شاہد ہے ٹینک نے اس کو پائمال نہیں کیا، اس نے ٹینک کو پائمال کر دیا. اس نے پوری دنیا کو سب کو پیغام دے دیا کہ او میں بتاتا ہوں تمہیں نجات کا راستہ. آج اس حسین کو آپ نے لبیک کہنا ہے، وہ جو سب کچھ لٹا کر آپ کو بلا رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا میرے بچے بچانے آؤ، بچے مروا کے آپ کو بلا رہا ہے. خود شہادت کے لیے تیاری کر کے آپ کو بلا رہا ہے. آپ سے پانی نہیں مانگ رہا، پانی کا پیاسا پانی نہیں مانگ رہا، لیکن لبیک کا پیاسا ہے اور لبیک مانگ رہا ہے. کیونکہ امام ہے، امت سے لبیک مانگتا ہے. امام کا کام حالمن کہنا ہے، امت کا کام لبیک کہنا ہے. یہ اس تشنے کو لبیک کہنا ہے. اب ذرا یہ تو ثابت ہو کہ تشنے کی آواز پر سیرابوں کی آواز بھاری ہونی چاہیے، بھوکے کی آواز پر شکم بھروں کی آواز بھاری ہونی چاہیے، اور اکیلے کی آواز پر اس مجمع کی آواز اتنی ہونی چاہیے جتنی ایک پیاسے گلے سے نکل رہی تھی حالمن. عزیزمان اس طرح سے اب صرف زبان سے نہیں بولنا، اب خود جانتے ہو کہاں سے بولنا ہے، کس طرح سے ادا کرنی ہے یہ لبیک. آپ نے پورے تن سے، ہر خلیے سے بولنا ہے، ہر رگ سے، ہر نس سے بولنا ہے، پورے قطرے خون سے بولنا ہے، ایمان اور دل سے بولنا ہے. آپ نے سب نے مل کر دونوں ہاتھ مٹھی کر کے بلند آواز سے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. یہ اظہار لبیک ہے، یہ خود لبیک نہیں ہے، یہ لبیک کا اظہار ہے. یہ صرف اعلان کیا ہے کہ اے حسین میں لبیک کے لیے تیار ہوں. لبیک کس طرح کہنی ہے عزیزان؟ اسی طرح جس طرح ان شہداء نے لبیک کہی ہے. شہادت لبیک ہے، اپنے خون میں نہانا لبیک ہے، اپنی گردن کٹانا لبیک ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے. اپنے خون میں نہانا، غلطہ ہونا لبیک ہے. پیاس برداشت کرنا لبیک ہے. بھوکا مر جانا لبیک ہے. بے گور و کفن رہ جانا لبیک ہے. یہ اظہار کیا ہے، یہ لبیک نہیں ہے، یہ اظہار ہے. یہ آمادگی ظاہر کی ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ اے تشنہ کربلا، اے مذبوح بالکفا، تیری ندا ہم نے سن لی ہے. اور جس طرح ہمارے ان عزیز پارا چنار کے شہیدوں نے لبیک کہا ہے، ہم بھی لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. ہم بھی لبیک کے لیے تیار ہیں. عزیزمان، لبیک عباس با وفا کی طرح لبیک. حسین کو لبیک کس طرح کہا؟ یعنی نہر میں کھڑے ہو کر پیاس کے شدت کے عالم میں پانی چلو میں اٹھا کے پھینکنا لبیک یا حسین ہے. اور بڑے بازار میں صدقے کی کھجوریں حسین کے بچوں سے لے کر کھجوریں دینے والے کے منہ پہ مار دینا لبیک یا حسین ہے.
یہ ہے لبیک یا حسین. ان شہیدوں نے ہمیں پیغام دیا ہے, پارا چنار کے عزیزوں نے پیغام دیا ہے کہ دیکھو ہم محاصرے میں رہ کر اگر یہاں تک محاصرہ توڑ سکتے ہیں, بند راستے کھول سکتے ہیں, تمہیں تو کوئی مشکلات ہی نہیں ہیں, تمہیں تو کوئی مجبوریاں نہیں ہیں, تم ہر کام کر سکتے ہو. عزیزان, میں کہوں گا ان شہیدوں کو, خصوصاً یہ شہید جن کو ٹینکوں نے شہید کیا ہے, آپ کا پیغام ہم نے سن لیا ہے, آپ کا پیغام وصول کر لیا ہے, لیکن قربان ان شہیدوں پر ٹینکوں سے تجھے پائمال کیا گیا, ساری دنیا کو تیری خبر پہنچ گئی. فوراً تیرا جنازہ اٹھایا گیا, فوراً تیری تشییع کی گئی, فوراً لوگ تیرے حامی جمع ہو گئے, لیکن قربان اس جنازے پر عصر عاشور عمر سعد لعین نے کیا کہا؟ عمر سعد نے جب حکم دے دیا کہ سروں کو لاشوں سے جدا کیا جائے, ہر قاتل خنجر لے کر آیا اور لاشیں انتخاب کرنے لگا. ہر لعین کہنے لگا اس کو میں نے شہید کیا تھا, اس کا سر میں نے کاٹنا ہے. سروں کو کاٹ کے جب لے گئے, اس لعین نے حکم دیا کہ اب لاشوں کو پائمال کیا جائے. روایات میں بعض مقاتل نے لکھا ہے ہر لاش کو پائمال کرنے کے لیے 2 گھوڑے تیار کیے گئے, ہر لاش کے لیے 2 گھوڑے تیار کیے گئے. ایک گھوڑا ادھر سے دوڑتا ادھر کو چلا جاتا, دوسرا گھوڑا ادھر سے دوڑتا ادھر چلا جاتا. لاش حسین کو پائمال کرنے کے لیے 10 گھوڑے تیار کیے گئے. 5 گھوڑے مشرق میں کھڑے کیے گئے, 5 گھوڑے مغرب میں کھڑے کیے گئے. مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑائے گئے, مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑائے گئے, اور کئی دفعہ یہ عمل تکرار ہوا. اور جب لاش کو پائمال کر چکے تو پھر عمر سعد کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں؟ اے عمر سعد, سب سے بڑا انعام ہمیں عطا کر. کہنے لگا کس بات پر؟ کہنے لگے اے عمر سعد, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ لاش حسین پہچانی نہیں جائے گی؟ نہ حسین کی بہن, نہ حسین کی ماں, کوئی بھی پہچان نہیں سکے گا. کہنے لگے اگر تجھے یقین نہیں آتا یا لاش حسین دیکھ لے یا ہمارے گھوڑوں کی سم دیکھ لے. اے ٹینک کے نیچے پائمال ہونے والے شہید, تجھے یہ شہادت مبارک ہو. تیرے مولا کو جس طرح سے پائمال کیا گیا, پائمال لاش کو چھوڑ دیا,